بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رسول، جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہو چکا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہ دیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے حفاظت فرمائے گا۔ بے شک خدا کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے حکم دیا کہ اے لوگوں، جو آگے جا چکے ہیں ان کو واپس بلاؤ، اور جو آ رہے ہیں ان کے آنے کا انتظار کیا جائے۔ ہم لوگوں سے کچھ خطبہ دینا چاہتے ہیں۔ لوگ پریشان ہوئے، آخر اس موقع پر کیا ضرورت پیش آ گئی، کیونکہ یہ موقع حج سے واپسی کا تھا اور یہ تاریخ 18 ذی الحج تھی۔ اونٹوں کے پالانوں سے 18 ذی الحج کو غدیر خم کے مقام پر ایک انوکھا بڑ تیار کیا گیا، اور رسول نے جو خطبہ دیا اسے تاریخ میں حجۃ الوداع کے خطبے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حجۃ الوداع کے اس خطبے میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، آگاہ ہو جاؤ کہ میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں، قریب ہے کہ موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں۔ اور ایک طویل خطبے کے بعد آخر میں رسول خدا نے ان سے کچھ سوال کیے، اے لوگوں، کیا میں تمہارے نفسوں پر تمہارا حاکم ہوں؟ ہر ایک نے جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ پھر کہا کہ کیا تمہاری جانوں پر تم سے اولیٰ ہوں؟ کہا، یا رسول اللہ، بالکل، آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، آپ ہماری جانوں کے ولی ہیں۔ اس موقع پر رسول نے مزید کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ اپنے برابر میں موجود اپنے بھائی، اپنے وصی، اپنے جانشین اور اپنے داماد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مجمع میں موجود حاجیوں نے بخن بخن یا علی کی صدائیں بلند کی، اور سب سے پہلے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر تشریف لائے اور علی علیہ السلام کو بخن بخن یا علی کہہ کر مبارکباد دی۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اے علی، آج سے آپ میرے بھی مولا ہیں۔ ایک خیمہ برپا کیا گیا کہ جس میں انتظام تھا کہ حاجی آئے اور حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرے، اور حاکمیت جس کی ہو بیعت اسی سے لی جاتی ہے، نہ صرف دوست کے لیے کوئی بیعت نہیں لیتا۔ دنیا سمجھتی رہے کہ علی دوست تھے یا حاکم تھے، خدا کے نبی نے تو اعلان کر دیا۔ اسی دن کو عید غدیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔